بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ نبوت کا معاشرہ حصہ اول۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرے کا موقع تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ تم قریش کی ساری امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا اور آپ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکلی۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے ہیں اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی۔